السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز اینڈ مائی ڈیئر لسنرز، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج ہم اس نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بڑے پیارے دوست مقصود صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اور ہمارے ایک اور بڑے پیارے دوست شبیر صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، آج کی جو ہماری نشست ہے اس میں ہم نے بہت ضروری آپ سے جو ہے ایک انفارمیشن شیئر کرنی ہے، اور وہ ہے آج کل ہم جو پانی کا استعمال کر رہے ہیں اس سے متعلق. تو بہت سے سوالات جو ہے میں اٹھاؤں گا اور ان کی خود جو ہے جواب دینے کی کوشش کروں گا، لیکن ساتھ میں ہمارے خصوصی ہیں مقصود صاحب، شبیر صاحب، ان کو بھی ساتھ انوالو کریں گے اور ان کی رائے کا جو ہے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کیا رائے جو ہے پازیٹیو دی جا سکتی ہے پانی کے استعمال کو لے کر. سو سر، سب سے پہلے تو آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کیسا گزر رہا ہے یہ سارا کرونا کا سیزن اور ساری معاملہ؟ چھپ چھپا کے اور گھر میں بیٹھ کے اور ڈفرینٹ آن لائن کلاسز لے کے یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آج کل. صحیح ہے، یہ ایکٹیویٹیز ہماری چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو آپ پانی کو لے کے بات کر رہے ہیں، تو بلکہ آج مطلب میں جب یہاں پہ آیا اور مجھ سے میں پوچھا جی آپ پانی کون سا استعمال کرتے ہیں، تو میں وہیں سے پتا کروں گا جی میں پانی کون سا، میں وہی گورنمنٹ کا پانی لے کے آتا ہوں تو اسپیشل طور پہ جا کے وہ یوز کرتا ہوں. لیکن آپ نے جو آج باتیں کی ہیں اس پہ مجھے ڈرا دی ہے، تو میں ہمیں اس پہ بڑی تحقیق کی ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے، صحیح ہے. پانی سے ریلیٹڈ ناظرین اب آپ بھی جستجو میں ہوں گے، کیا باتیں میں نے کر دی ہیں تو میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں. شبیر صاحب آپ بتائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسا جا رہا ہے سیزن اب آپ کا؟ الحمدللہ سیم کنڈیشن میں ہے؟ جو ورڈنگ ہماری وہ بھی سیم ہی ہے جی. اچھا. کیسے اب کورونا کے دور میں ہماری کوئی اتنی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، بس یہ کہ گھر میں یا کچھ ایکٹیویٹی ہماری اپنی ہوتی ہے، اور جو ہے آپ کو اسکولس بند ہیں، اکیڈمیز بند ہیں، تو اس کے علاوہ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس یہی کوئی پرسنل ایکٹیویٹیز ہیں اور کوئی خاص ایکٹیویٹیز. سر پانی کا مقصود صاحب نے تو انڈیا دے دیا ہے کہ گورنمنٹ کا پانی جو ہے استعمال کرتے ہیں. سر آپ پانی کون سا استعمال کرتے ہیں؟ بالکل، میں بھی یہی کہوں گا کہ میں نے جو خود بھی گھر میں جو ہے نا وہ گورنمنٹ کا ہی پانی استعمال کرتا ہوں، اور جو بلکہ ہم باقاعدہ جو ہے نا وہ بندہ ہم نے لگایا گورنمنٹ کے لیے، وہ ہر 10 دن کے بعد وہ بوتل دے جاتا ہے اور لے بھی جاتا ہے، اور جو ہے کنٹینر اس میں. اور سر اگر میں یہ کہوں کہ آپ میرے دونوں قابل احترام دوست جو پانی استعمال کرتے ہیں وہ پانی تو پینے کے لائق بھی نہیں ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے مضر صحت ہے. تو آپ اس بات پہ ایگری کریں گے میرے ساتھ؟ دیکھیے، ایگری کرنا یا نہ کرنا وہ تو بات کی بات ہے. پہلے ہمیں یہ تو بتائیں نا کہ اگر آپ کے پاس آپ اس ایک بات کی نگیشن کر رہے ہیں کہ وہ پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ کی صحت کے لیے نقصان، تو ہمیں وہ اس چیز سے آگاہ کریں، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ جو ہے اس بات میں ایگری ہونا ہے یا نہیں ہونا. ٹھیک ہے، اور تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے اور ہمارے جو ویورز ہیں، جو اس وقت ہمیں لسنرز ہیں سن رہے ہیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ آخر آپ نے اتنا بڑا یہ پوائنٹ اجاگر کیا ہے، آپ نے اتنا بڑا پوائنٹ جو ہے وہ لیا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ مضر ہے صحت کے لیے، وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ایسی کوئی اتھینٹک بات ہے تو وہ جو ہے ہمیں بتائیں کہ یہ بات جو یہ پانی ہے یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اچھا، جیسے کہ آپ میرے دونوں بھائیوں کو پتہ ہے کہ میں سائنس میں ڈلج رہا تقریباً پچھلے 10 سالوں میں 12 سالوں میں. ڈیفینیٹلی جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فیکٹس ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے جس پہ بات کرتا ہوں. پانی کا جو ایک مسئلہ ہے نا، یہ ایک آج کا پرابلم نہیں ہے، یہ ہمارا جب سے زندگی شروع ہوئی ہے سمجھ لیں کہ تب سے ہی بنی نوع انسان کو جو ہے پانی کے مسائل درپیش رہے ہیں. لیکن آج کے ایڈوانس کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ہر جگہ پہ گلیوں میں ایجنسیاں کھل گئی ہیں. لوگ اپنا پانی جو ہے وہ بنا کر جو ہے وہ سیل کرتے ہیں، اپنا نام پانی کو دیتے ہیں. ایون پاکستان کے پاس اتھارٹی باڈیز بھی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں، لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے پاس لائسنس پراپر نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری ڈسکشن میں آپ نے نام لیا، جیسے نیسلے ہے، ایکوافینا ہے، یہ ایک اتھرائزڈ کمپنیاں ہیں، ایک ہائی لیول کی کمپنیاں ہیں، اور یہ پانی ڈیفینیٹلی پروڈیوس کرتی ہیں، پورے پاکستان کو سرو کرتی ہیں. لیکن آپ پھر بھی دیکھیں کہ کوئی بھی فرد جو ہے وہ پورا مہینہ نیسلے کا پانی نہیں پیتا. پورا مہینہ لگاتار جو ہے، اگر کوئی ڈاکٹر بھی ہو، کوئی انجینئر بھی ہو، کوئی بڑا ریپیوٹڈ فیملی کا ممبر، ہمارے ایون جو ملک کے وزراء ہیں جو بڑی ایک ہائر رینک کی جو لائف گزارتے ہیں، وہ بھی سارا مہینہ نیسلے کا پانی ایکوافینا جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے. کہیں مائگریشن ہو، کہیں علاقے میں جانا ہو، کسی دور دراز کے رشتہ دار سے ملنے جانا ہو، یا پانی کی اویلیبلٹی جو ریسورسز پانی کے ہوتے ہیں ہر کسی فیملی کے وہ نہ مل رہے ہوں، تو پھر آپ کوئی منرل واٹر ہم اس کو کہتے ہیں، اس کا ہم استعمال کرتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے جو کہ ناظرین کو بھی پتہ ہونی چاہیے
کہ ہم جو اس وقت ایجنسیوں میں پانی زیرو کر دیتے ہیں ریورس آسموسس کے تھرو، اور اس کے بعد پھر اپنی مرضی سے جو سالٹ ملاتے ہیں، اسپیشلی یہ گورنمنٹ کی کمپنیاں ہوگی، ڈوسے کی، ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ کو لائسنس کون ایشو کر رہا ہے، کس بیس پہ آپ کو ایشو ہو رہے ہیں لائسنس، کون سا سالٹ کتنی مقدار میں آپ جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں، اور جو مقداریں آپ ڈال رہے ہیں کیا وہ لمیٹڈ واٹر کے اندر اتنی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جگہ جگہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے ایجنسیاں کھول لی، ہمارا پانی بہتر ہے. لیکن اس سے سر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ میں جو سوال ریز کرتا ہوں کہ جو قدرتی پانی ہے جو ہمیں عام فلٹرز میں ملتا ہے، جو ہمارے شہباز شریف صاحب نے اپنے دور کے اندر فلٹر لگوائے پورے لاہور کے اندر، ایون پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو کنووں سے پانی آتا ہے، اس کے علاوہ جو ہم نلکوں کو اپنا ایک ریگولر فلٹر لگا کے پانی کو صاف کر لیتے ہیں، اور زمانہ قدیم سے ایک آپ کہہ لیں کہ جو پانی ابال کے پیا جاتا تھا، اب اس روایت کو ختم کیا جا رہا ہے، پانی ابال کے پینے کی طرف لوگ جو ہیں وہ نہیں جا رہے ہیں. تو لہٰذا میں آج کی ڈسکشن میں آپ لوگوں کو، مہمانوں کو جو ہے یہی سوال ریز کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جو ہم پانی پیتے ہیں وہ ٹھیک پیتے ہیں یا نہیں پیتے. تو اس کا جواب بھی کچھ کنسیڈریبل ایسے جو ہے میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ ہم وہ پانی ٹھیک نہیں پی رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو سالٹ کی مس میچ ہے، یعنی سالٹ کا زیادہ امبیلنس ہے، کیلشیم کاربونیٹ، سلفیٹس، کلورائڈز اور ایون ڈفرنٹ سالٹ جن میں بائی کاربونیٹس وغیرہ شامل ہیں، یہ پانی کے اندر ہوتے ہیں، جو کہ ہماری عام عوام کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوگا. آج تک آپ نے منرل واٹر پیا ہے، کبھی شاید کسی نے دیکھا ہوگا اس میں کون کون سے منرلز ایڈڈ ہیں، گورنمنٹ کی بوٹل پہ کبھی دیکھا ہوگا کون کون سے ایڈڈ ہیں، کون سے کوئی ایڈ کر رہا ہے، کون سے کوئی ایڈ نہیں کر رہا، وہ تو شاید کم و بیش ہی دیکھا ہو. ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پانی صاف ہے. تو ہمیں صرف پانی کی ضرورت نہیں ہے، باڈی کو سب سے زیادہ الیکٹرولائٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ سالٹس کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہم مس میچ کر کے یوز کر رہے ہیں باڈی میں. اچھا یہ ہے کہ اگر واٹر میں جو ہے وہ سالٹ مکس ہو تو کتنی مقدار میں ہونا چاہیے؟ اب دیکھیں یہ اگر بہت آپ ڈیبیٹیبل کوشچن دے ہے. رہے ہیں ہاں تو یہ بھی عوام کو تک پہنچے کہ اگر آپ منرل واٹر لے رہے ہیں اس پر جو مینشن انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ یعنی ان کے جو منریٹس ہوتے ہیں، ان میں جو بھی منرل واٹر میں انہوں نے جو ان کی سیکوینس بنائی ہوتی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، تاکہ یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر وہ پانی پی رہے ہیں تو کچھ چلو 100. اچھا ایک تو یہ مدر ویلیوز جو ہے وہ آ جاتی ہیں، مدر ویلیوز ہوتی ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو نیچرل کی طرف ایمفسائز کر رہا ہوں. میں آپ کہہ رہا ہوں آپ نیچرل پانی استعمال کریں، آپ گورنمنٹ ڈوسے ایجنسیز کا پانی مت یوز کریں. نیچرل واٹر میں آپ یہ فلٹر واٹر یوز کر سکتے ہیں جو شہباز شریف صاحب نے لگوائے ہیں، یا گھروں سے جو کنویں کا پانی نکلتا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، یا پانی جو گھروں میں آ رہا ہے آپ کو ابال لیں. آپ تھوڑی سی دقت کریں، کوئی تھوڑی سی جنبش کریں پانی کو پینے کے لیے، آپ ابال کر اس کو پن کر جو عام طریقے سے لوگ پیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میرا بلانگ جو ہے وہ ایک گاؤں سے میں بلانگ کرتا ہوں. مجھے یاد ہے ہم کچھ گاؤں میں زندگی گزاری ہے، تو اس ٹائم میں ہمارے جو خالہ کہتے ہیں اسے پنجابی میں، خالے نہر سے کھالے نکالے جاتے تھے، ان کا پانی، اور رات کو میری والدہ ہم لوگ جاتے تھے، وہ گڑھوں میں بھرتے تھے، اور پھر اس پانی کو صبح تک وہ اس کی جو مٹی وغیرہ ہوتی تھی، وہ ڈسٹ ہوتی تھی، وہ نیچے جم جاتی تھی، وہ اس پانی کو ہم یوز کرتے تھے. اور مطلب میں اس چیز کو لے کے کرتا ہوں کہ گاؤں کے لوگ ہیں وہ اکثر اوقات ابھی بھی یہی یوز کر رہے ہیں. بہت مطلب ابھی بھی بہت، اب تو تھوڑا سا کوئی سسٹم آ گیا، لیکن یہ پہلے زمانے میں یہ یوز ہوتا تھا. اس ٹائم کوئی بیماریاں بھی نہیں ہوتی تھیں، اس ٹائم کوئی اتنی ہیلتھ ڈیزیزز کا ایشو نہیں ہوتا تھا. اس ٹائم بہت سارے لوگ جو ہے نا بڑے سیف ہوتے تھے. گاؤں کے لوگ آپ دیکھیں وہ بڑے ہیلدی ہوتے ہیں، ان کی ڈائٹس، وہ پانی تو وہ یہ پیتے تھے. ٹھیک ہے، مطلب میں اس چیز کو لے کے تھوڑا سا میں اس چیز کو جو ہے نا کنسیڈر کرتا ہوں. آپ کی بات آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کہ جو نیچرل پانی، قدرت جو پانی آ رہا ہے اس کو صاف کر کے کسی طرح صاف کر کے یوز کیا جائے، اس کو جیسے بوائل کر کے یوز کر لیا جائے جیسے خرم صاحب کہہ رہے ہیں، بجائے کہ اس کے انگریڈینٹس کو زیرو کر کے اس کے بعد ایک اسپیسیفک انگریڈینٹس اس کے اندر ڈال کے اس کو یوٹیلائز کر لینا چاہیے. تو وہ چیز تھوڑی سی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سالٹ کی ریشوز اس میں آپ کی باڈی کی اور ہے، جو نیچرل سالٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. انسان کبھی وہ سالٹ تو دے نہیں سکتا جو قدرتی طور پہ آ رہے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی تو آبویس بات ہے وہ ہو جاتی ہے. سب سے بڑا سر کوشچن یہاں پر نا یہ ریز ہوتا ہے کہ آخر یہ پانی جو ہم ایجنسیوں کا پانی ہے، گورنمنٹ بھی ایک ایجنسی ہے، ڈوسے بھی ایک ایجنسی ہے، اور ڈفرینٹ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، یہ پانی پینے سے ہوگا کیا؟ اسٹوڈنٹس، ڈیئر مائی فرینڈس، اس میں سب سے جو پرابلم ہمیں فیس ہوگا اس میں یہ ہے کہ ہماری کڈنیز ڈیمیج ہوں، اس میں جو نیفرونز ہیں وہ ڈیمیج ہوں گے، کیونکہ وہ سالٹس کو آگے پیچھے کرتے ہیں، وہ سالٹس کا ہمارے بلڈ میں بیلنس رکھتے ہیں، وہ ڈیمیج ہو گیا، آپ کو پتھریاں ہو جائیں گی، آپ کی کڈنی اس طریقے سے کام نہیں کرے گی. ابھی کچھ نہیں ہوگا، آپ جوانی میں یہ پانی پی رہے ہیں، ہمارے بچے پانی پی رہے ہیں، ابھی نہیں، لیکن وہ 30 سال کی 35 سال کی جب عمر کو پہنچیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ ڈیزیز ہو کیسے رہی ہے. آپ کو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے اس پانی سے. اس کے علاوہ آپ کا لیور ڈیمیج ہوگا،
ڈیفینیٹلی لیور بھی پانی کے ساتھ ہی چلتا ہے آپ کا. اس کے علاوہ آپ کا پینکریاز یعنی پتا وغیرہ ڈیمیج ہو جائے گا, آپ کی آنتڑیاں, آپ کی خون کی نالیاں سکڑنا شروع ہو جائیں گی. ایک دم نہیں ہوتا یہ آہستہ آہستہ. اب آپ سوچتے ہیں یار میں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں, میرا کھانا اچھا ہے, دیسی ہے, سب کچھ ہے, پانی کا کسی کی طرف غور ہی نہیں کوئی کرتا کہ پانی. اب جیسے لیٹ سے ہمیں وامٹ آ جاتا ہے, وامٹ آیا, سب سے ایک اچھا ریمیڈی بتاتا ہوں اس کا. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نیسلے کی بوتل لیں, ونس اگین مطلب ٹاک اباؤٹ نیسلے, اس میں پیڈیٹرال اورس ڈالیں اور وہ بوتل پی لیں. کیا ہوگا کہ آپ کے جو وامٹ آنے سے جو الیکٹرولائٹس, پانی کی نمکیات آپ کی باڈی میں بلڈ میں کم ہوئی ہیں, وہ پورا 1 لیٹر پینے سے کیا ہوگا, معدنیات نمکیات وہ کیا ہو جائیں گی, وہ آپ کے بلڈ میں کیا ہو جائیں گی, بیلنس ہو جائیں گی. آپ کو جو ایک الٹی کے بعد وامٹ کے بعد ویکنس ہوتی ہے نا, وہ ویکنس آپ کو یہ دوبارہ ریپیٹ کیجیے. بوتل میں وہ پیڈیٹرال اورس نہیں ہوتا, اورس عام زبان سے ہم کہتے ہیں, وہ آپ اس پوری بوتل میں ڈالیں اور وامٹ کے بعد وہ پیئیں. آپ کو جو وامٹ کے بعد کمزوری محسوس ہوتی ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گی. ریزن پتہ کیا ہوتا ہے, کہ یہ پانی میں بھی پی سکتے ہیں, آپ عام پانی کو ابال کے اس میں ڈال کے پی لیں آپ. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں وہ جو کمزوری ہے, آپ کی جو انرجی کے اندر کمی ہوتی ہے وامٹس کے بعد, وہ کیا ہوتی ہے, وہ یہی تو ہوتی ہے کہ آپ کے بلڈ میں الیکٹرولائٹس کی کیا ہوگی, کمی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں بہت مفید, بلکہ ہمیں نہیں بلکہ پوری ہماری نیشن کو, پوری قوم کو, پوری عوام کو آپ نے بہت جو اہم جو انفارمیشن دی ہے. تو انشاءاللہ اس پر مزید جو ہے ہم ریسرچ کریں گے. آپ کا اس کا جو ہے مزید جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ریسرچنگ کے بعد ہم جو ہے عوام تک یہ بات. سر دیکھیں بہت سی کمپنیاں آئیں گی اس میری ڈیبیٹ کے اوپر, کہیں گی جی نہیں ہم نے تو پانی کا سالٹ بالکل صحیح ڈالا ہے, تھنگز آر ویری فائن. لیکن پھر وہی بات کہ جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور سے پانی ہمارے لیے نیچرل تیار کیا ہے, وہ ہم کبھی بھی نہیں بنا سکتے. اس کا ریشو, اس کا ایک جو طریقہ کار ہے, وہ پانی ہم, اور ہمیں صرف پانی نہیں چاہیے. دیکھیں ہمیں بالکل صاف پانی چاہیے, تو صرف بارش کا پانی ہمارے لیے انف تھا. ہم بارش کا پانی نہیں پی سکتے. ہم بارش کا پانی کیوں نہیں پی سکتے, کیونکہ اس میں سالٹس ہی نہیں ہے. اب جب پانی میں سالٹ ہی نہیں ہے تو ہم بارش کا پانی, حالانکہ سب سے صاف پانی تو بارش کا پانی ہوتا ہے. سنا کہ بارش کے پانی میں شفا ہے. نہیں دیکھیں سر, وہ تو اب باتیں آپ چلے جائیں گے سپرسٹیشنس کی طرف کہ اب شفا ہے یا نہیں ہے. پانی تو صاف ہے نا وہ, لیکن آپ اس کو ریگولر یوز کے لیے نہیں رکھ سکتے. کیوں نہیں رکھ سکتے, اس میں سالٹ ہی نہیں ہے. ہمیں نیچرل واٹر, زمین سے جو پانی ملتا ہے, زمین آپ کو پتا ہے چٹانیں ہیں, سالٹس ہیں, یہ ہمیں ود دا واٹر چاہیے. ہمارے جو خون ہے اس کے اندر اس کی کنسنٹریشن ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں آنے والے وقت میں بہت زیادہ بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ ناظرین کو آپ کے ساتھ ریسرچ میں ایک تو پتہ لگے کہ ہمارے جو ڈفرینٹ بھائی ہیں, مہمان ہیں, دوست ہیں, ویورز ہیں, یہ پانی کا کیسے استعمال کر رہے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہمیں اس کا فائدہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. یہ جو ایجنسیاں آپ پیسہ کمانے کے لیے, جس طرح آپ کہتے ہیں میرے دوست نے ایک ایجنسی لگا لی, اور وہ میں نے آپ کو کہا کہ 6 مہینے کے بعد اس کا لائسنس کینسل ہو جائے گا, کیونکہ لائسنس تو گورنمنٹ دے ہی نہیں سکتی. فوڈ اتھارٹی, ڈائٹیٹک اتھارٹی جو ہے یہ لائسنس نہیں ایشو کر سکتی, کیونکہ جو ہائیڈرولوجسٹ ہے جس نے ساری زندگی پانی کو پڑھا ہے, وہ بھی آپ کو اس بات کو پروشور نہیں کر سکتا کہ پانی پینے کے قابل ہے کہ نہیں ہے. تو ہاؤ کوڈ یو. اور سب سے اچھی چیز تو پھر یہی ہے کہ قدرت پہ بلیو کیا جائے اور آپ قدرتی پانی پہ انحصار کریں. بالکل ایسا ہی ہے. لوگوں کو یہ ریکمینڈ کرنا چاہیے کہ جو پانی ہے آپ ابال کے گھر کا پانی یوز کریں. یا فلٹر واٹر بہت زبردست پانی ہے. فلٹر واٹر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جراثیم سارے کیا ہوتے ہیں, فلٹر ہو جاتے ہیں, سالٹس فلٹر نہیں ہوتے. دیکھیے میری یہاں پر ایک اور یعنی کہ جو ہے ایک اور پوائنٹ ہے, اگر فلٹر کہہ رہے ہیں فلٹر پانی کا جو ہے آپ استعمال کریں, لیکن یہ بھی کیونکہ انہوں نے فلٹر جو ہے وہ چینج کرتے ہیں نہیں کرتے, اس میں کافی انہوں نے ڈیٹ مینشن تو کی ہوتی ہے کہ اس ڈیٹ کو یہ فلٹر چینج کیا گیا. اب دیکھیں مائکروب میں بایولوجسٹ آپ سے بات کرتا ہوں, باڈی میں ہمارا امیون سسٹم کام کر رہا ہے, ہمارے فوجی تیار ہیں. اگر کوئی مائکروب آ بھی جاتا ہے اس کو باڈی ڈیفینڈ کر سکتی ہے, لیکن اگر سالٹ ہی نہیں آ رہا تو آپ سوچیں آرگن ڈیمیج ہو رہا ہے. خون کی جو نالیاں ہیں وہ ساری سکڑ رہی ہیں, وہ خون کا جو ایک پراپر بہاؤ ہے جسم میں وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا. برین کو بھی سالٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے جو ایک ذہنی دباؤ ہوتا ہے ہم نے وہ سالٹ سے بیلنس کرنا ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں جی کوئی پاگل ہو رہا ہے, کسی کو کوئی آرگن ڈیمیج ہو رہا ہے, کسی کا کوئی برین فیلئر ہو رہا ہے, کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہو رہی ہیں, تو ان کے پیچھے تو بنیادی وجہ پانی ہوتی ہے, لیکن ہم نے کبھی پانی کی طرف غور ہی نہیں کیا. تو لہذا آج کی نشست کے بعد جو ہے میرا خیال ہے کہ کافی ہمارے ویورز کو بھی کوئی 15-16 منٹ لے لی ہیں سارے ویورز کے بھی, تو اس میں پتہ لگ گیا ہوگا کہ آخر پانی جو ہے کتنی امپورٹنس کا حامل ہے. تو سر آئی ہوپ کہ آج کی نشست میں ہمیں پتہ لگ گیا کہ آپ گورمے کا پانی یوز کرتے ہیں. تو بینگ یور گڈ فرینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورمے کے پانی کو جو ہے فی الحال یوز کریں آپ, لیکن ناٹ ایز اے ریگولر یوز. اس کو آپ شاید مہینے میں کوئی
आई डोंट नो, एक दफ़ा शायद ले आए बोतल को, जब आपके पास वो कोई प्रेवलेंस नहीं है पानी की, लेकिन जब आपके पास मौजूद हो पानी नेचुरल, स्पेशली फ़िल्टर, खुद जदोजहद करें, एक आप कपड़े पहने सादा से और जाएं फ़िल्टर पे जाके बोतल भरें अपने घर के लिए, अपने लिए, और ये जदोजहद हर किसी की पर्सनल होनी चाहिए। असल में हम इतनी मसरूफ़ लाइफ में ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी है कि हमने वो ये चीज़ें जो है ना छोड़ दी हैं लोगों पे। यूजली आजकल ये तो जैसे घर में है, आप वहाँ पे जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको घरों में भी पानी प्रोवाइड करते हैं, वो आपको यहाँ पे दे जाते हैं पानी। और सिर्फ ये हमने अपनी कोताहियाँ रखी हुई हैं कि यार हम खुद जाएं, हमें पता ही नहीं है होता है वो पानी कहाँ से भर के ला रहा है। जी बिल्कुल। और वो आया कि वो जो है ना मतलब फिल्टर्ड है नहीं है, क्या है, वो किसी नलके से भर के ला रहा है। ऑब्वियस बात है, बहुत सारे लोगों के मतलब ये घरों में ये सर्विस मतलब चल रही होती है, तो है नहीं हो, इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे खुरम साहब ने कहा कि ये बात भी है कि आप पानी यूज़ करें, नेचुरल यूज़ करें, ज़मीनी पानी यूज़ करें, और उसको बाद में आप क्या करें, उबाल सर इस वीडियो में मैं आज एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाता हूँ कि जो एजेंसियाँ ज़ीरो वाटर बना रही हैं, ज़ीरो वाटर बनाने के बाद अपनी मर्ज़ी से सॉल्ट ऐड कर रही हैं, उनको बैन कर देना चाहिए। दे आर क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ डिज़ास्टर इन अपकमिंग टाइम्स। और पाकिस्तान की मशरक़ के लिए, लाहौर जैसे एक पॉपुलेटेड शहर के लिए, और पाकिस्तान के कराची जैसे शहर के लिए, खैबर पख्तूनख्वा, मुल्तान, आई डोंट नो पाकिस्तान के कितने पॉपुलेटेड शहर हैं, और यहाँ पे एजेंसियाँ काम कर रही हैं। तो इमरान खान साहब को भी नोटिस लेना चाहिए इस बात पे, और मेरी इस वीडियो को शेयर करें आप लाजमी, क्योंकि आपकी शेयरिंग जो है ये लोगों के लिए केयरिंग होगी। अगर आप ये शेयरिंग करेंगे तो आई थिंक सो एक सदका जारिया भी होगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचनी चाहिए। सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला, और हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा सा एक शऊर वाला वीडियो बनाने के लिए हमें जो है टाइम दिया। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना सब ख्याल रखिएगा, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।